بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سب سے پہلے بارگاہ نبوت و امامت میں بالخصوص بارگاہ حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف اور تمام مومنین و مومنات اور محبین اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں اقتران نیرین اور عقد نورین کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال اس عظیم خوشی کی مناسبت سے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں آج جس گناہ کبیرہ کا حکم شروع کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا غیر معروف گناہ ہے اور عموماً جو لوگ اہل مذہب ہیں یا مذہب سے محبت کرتے ہیں انہیں اس گناہ کی حقیقت اور اس کے حکم کا علم نہیں ہے۔ معمولاً اور وہ ہے محاربہ، اور جو یہ کام کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے عربی میں اور فقہی زبان میں المحارب، اور یہ اس زمانے میں تو فیشن کے طور پہ بھی یہ گناہ انجام دیا جاتا ہے، لیکن شرعاً اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ آیہ مجیدہ جو تلاوت کی ہے یہ اسی محارب شخص کے حکم کے متعلق نازل ہوئی ہے، سوائے اس کے نہیں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ابھی میں چونکہ حرب سے یہ نکلا ہوا کلمہ ہے، اس کلمے کا جنگ اور لڑائی ہی معنی کر رہا ہوں۔ جب محارب کا حکم اور اس کی وضاحت ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ خاص قسم کی جنگ ہے، یہ عمومی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے اس کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں سولی پہ لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں برعکس کاٹے جائے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، یہ سزا ہے ان کی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا ان کو علاقے سے بے دخل کیا جائے، نکال دیا جائے، جسے شہر بدر کہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت و خواری ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے جب گناہان کبیرہ کا موضوع شروع کیا تھا تو اس وقت بھی عرض کی تھی کہ گناہان کبیرہ کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ پہ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ عذاب الہی اور جہنم کا وعید ذکر کیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اس پہ بھی صریحاً قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے یہ ذلت اور خواری دنیا میں ہے، یعنی نفی کرنا، نفی بلد کرنا، شہر بدر کرنا، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹنا، یا ان کو پھانسی پہ لٹکانا، یا ان کو قتل کیا جانا، یہ دنیا کی ذلت ہے ان کے لیے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
بس گناہ کبیرہ ہو گیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دو احادیث مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں، ایک امام صادق علیہ السلام سے ہے اور ایک حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ سے حدیث منقول ہے۔ دونوں ائمہ نے، دونوں اماموں نے گناہان کبیرہ کی جو فہرست شمار فرمائی ہے ان دونوں میں یہ محاربہ لاولیاء ہی کا کلمہ موجود ہے۔ عیون اخبار الرضا صلوات اللہ علیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی ایک بہت ہی جامع کتاب ہے، اس میں انہوں نے جو خط امام رضا صلوات اللہ علیہ کا مامون کی طرف آپ نے خط لکھا تھا، اس خط کے متن میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت نے یہ اس جگہ شروع ہوتا ہے کہ الایمان ہو ادا الامانت واجتناب القبائر۔ پہلے حضرت نے ایمان کی تعریف فرمائی، یہ پہلے سے پڑھ چکا ہوں یہ والا، کہ ایمان یہ ہے کہ انسان امانت ادا کرے اور گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے۔ لہذا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو دلیری سے اپنے کو مومن اور اہل ایمان بھی کہتے ہیں اور گناہان کبیرہ کی نسبت انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانا، ایک حلوہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پانا۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں۔ پتلا حلوہ ہوتا ہے، وہ پہلے جب کھانسی ہوتی تھی، دوائیں تو اس وقت نہیں ہوتی تھی، یا زکام لگ جاتا تھا تو وہ پتلا پتلا گرم گرم پانا پلایا جاتا تھا، اس میں دیسی گھی زیادہ ہوتا ہے، بالکل شربت کی طرح ہوتا حلوہ ہی ہے، حلوہ تو سخت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور قبائل کی نسبت وہ بے پرواہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایمان کافی ڈھیلا ہے، پانے کی طرح۔ لہذا دو چیزیں بنیادی ہیں، ادائے امانت اور گناہان کبیرہ سے اجتناب۔ لیکن انسان ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، غفلت سے، غصے سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے، جذباتی ہو کے اگر کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں، شیعہ جتنی بھی تالیفات ہیں عقائد کے موضوع پر، ان میں عقائد کی ابحاث جب ختم ہوتی ہیں تو ان میں ایک باب منعقد ہے جس میں وجوب التوبہ کا تذکرہ ہے، یعنی یہ توبہ بھی اللہ نے ہم پہ واجب قرار دی ہے۔ جب بھی کسی سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے واجب ہے اس گناہ پر توبہ کی جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے دور چلے جائیں، آپ کی مرضی پہ نہیں چھوڑا گیا، واجب ہے توبہ کرنا، اور جتنی تیزی سے کر لی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ جو حضرت نے خط لکھا، اس میں کبائر کو جب شمار فرمایا، والاستخفاف بالحج، حج کو ہلکا سمجھنا، خفیف سمجھنا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ انشاءاللہ گناہان کبیرہ میں بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ والمحاربۃ لاولیاء اللہ، اور اللہ کے دوستوں سے جنگ کرنا، یہ وہی محارب ہے، محاربہ ہے، جنگ، اس کا لفظی ترجمہ جنگ ہی ہے، لیکن جسے ہم محارب کہتے ہیں فقہی طور پہ، وہ جنگ سے وسیع مفہوم رکھتا ہے، جیسے میں ابھی عرض کروں گا۔ اور دوسری حدیث ہے حدیث شرائع الدین، جو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور یہ حدیث بھی کافی طولانی حدیث ہے، اور اس میں بھی گناہان کبیرہ کا تذکرہ حضرت نے فرمایا ہے۔ فرمایا القبائر محرمہ، قبائر حرام ہے، والاستخفاف بالحج، شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ حج کو خفیف جاننا گناہان کبیرہ میں سے ہے، والمحاربۃ لاولیاء اللہ، اور اللہ کے دوستوں سے جنگ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، پہلے یہ آیہ مجیدہ جو ہے اس کی شان نزول، اس پہ
جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ محاربہ عام جنگ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے مفہوم ہے۔ اس کے متعلق دو قسم کی احادیث مبارکہ یا روایات آئی ہیں، دو قسم کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ واقعہ ایک ہی ہے لیکن دو طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے جو اس کی شان نزول میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرینا یا ارینا ایک کوئی مقام تھا اور اقل، وہاں کا ایک وفد آیا تھا سرکار کی خدمت میں اور اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مدینے میں ہی رہنا پسند کیا۔ جب وہ چند دن مدینے میں رہے تو وہ سب بیمار پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جہاں پر اونٹ ہیں ہم نے رکھے ہوئے اس جگہ پہ چلے جائیں، وہاں اونٹنیوں کا تازہ دودھ آپ کو ملے گا، وہ دودھ پئیں اور جب صحتیاب ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے کچھ اور سوچیں گے۔ چنانچہ وہ قافلہ اور وہ جو اشخاص تھے، تعداد نہیں لکھی گئی، وہ چلے گئے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ اونٹ رکھے گئے تھے۔ بیت المال کے بھی تھی اور سرکار کے بھی کچھ اس میں تھے۔ وہ وہاں دودھ پیتے رہے اور وہاں کی آب و ہوا صاف تھی، صحت مند ہو گئے تو انہوں نے پروگرام بنایا۔ ایک صبح وہ اٹھے، وہاں سے انہوں نے 15 اونٹ وہ ہانکے اور لے کے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں حضرت کے ایک خادم تھا جس کا نام یسار تھا، تو یسار کو پتہ چلا، وہ ان کے پیچھے دوڑا، راستے میں جا لیا۔ انہوں نے، وہ بندے زیادہ تھے، یسار کے ساتھ 1-2 آدمی تھے، انہوں نے یسار کو قیدی کر لیا اور زخمی ہوئے حضرت یسار، اور ان کی زبان پہ انہوں نے وہاں درختوں کے کانٹے چبھوئے اور اس حالت میں انہیں شہید کر دیا۔ ہاتھ پاؤں بھی ان کے کاٹ دیے، زبان پہ کانٹے چبھوئے اور اس کے بعد شہید کر دیا۔ حضرت کو یہ خبر پہنچی۔ اس روایت کے مطابق حضرت نے قرز بن جابر کو ایک دستہ دے کے بھیجا کہ ان کا تعاقب کریں اور انہیں گرفتار کر کے لائیں، اور وہ قافلہ گرفتار کیا گیا، حضرت کی خدمت میں لایا گیا قیدی بنا کے۔ جب حضرت کی خدمت میں وہ قافلہ پہنچا تو یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی کہ ان لوگوں کی سزا اور جزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، یا انہیں پھانسی دی جائے، یا ان کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، یا انہیں شہر بدر کیا جائے۔ ایک شان نزول میں واقعہ یہی ہے، ایک واقعہ اس طرح نقل کیا گیا، اور دوسرا واقعہ جو اس کی شان نزول کے متعلق نقل کیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے، امام صادق علیہ السلام کی سے منقول ایک روایت ہے، حدیث مبارک ہے، اور اس حدیث میں حضرت نے بنی ضبہ کا یہ وفد جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ بنی ضبہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، بنی ضبہ کہلاتا تھا۔ وہ مریض تھے اپنے وطن میں ہی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہمارے لیے کچھ کریں، ہم تو بڑے مریض ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ مدینے میں ہی رہیں، اور پھر حضرت نے حکم دیا کہ وہاں اونٹ ہے، وہاں آپ کو تازہ دودھ ملے گا اونٹنیوں کا، وہاں جائیں اور وہاں دودھ پئیں۔ جب آپ تندرست ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو کسی سریے پہ بھیجوں گا۔ وہ جو چھوٹا سا دستہ ہوتا تھا جنگجوؤں کا، اور جس میں خود حضرت بذات خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، اس جو جنگی مہم ہوتی تھی اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخی اصطلاح ہے، سرکار دو عالم کی سیرت کی نسبت اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور وہاں سے پھر انہوں نے اونٹوں والا یہی چوری کی، ہاں کہ اپنی طرف قبیلے کی طرف چلے گئے۔ یمن کے علاقے قریب تھے کہ
سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ایک دستہ جنگجوؤں کا دیا اور فرمایا کہ انہیں گرفتار کر کے لائیں۔ یمن کے علاقے کے قریب حضرت انہیں گرفتار کر کے قیدی کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لائے تو آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ ان لوگوں کی سزا اور جزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یہ ہے جو 3-4 حکم ذکر کیے گئے ہیں۔ اور قاعدتاً یہ جنگ نہیں تھی، یہ تھا انہوں نے بیت المال اور سرکار دو عالم کا مال دھوکے سے چوری سے لوٹا تھا اور وہ بعد میں انہیں گرفتار کر دیا گیا۔ اب ایک اور حدیث بتا رہا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کا مفہوم ذرا دیکھنا۔ یہ محارب کا وضاحت کر رہا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہوئی ہے یہ سب اسی محارب کی قسم میں آتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک ہے حضرت صادق علیہ السلام سے۔ راوی آپ سے پوچھتا ہے، توجہ میرے ساتھ رہے چونکہ یہ بڑا موضوع مہم ہے اور 1-2 خطبے اس پہ دینے ہیں تاکہ آپ کو اصل مسئلہ سمجھ آ جائے اور اس کا شرعی حکم ہی سمجھ آ جائے۔ راوی ہیں ثورہ بن قلیب، یہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضرت سے سوال پوچھا۔ سوال ان کا یہ تھا کہ رجل یخرج من منزلہ یرید المسجد او یرید الحاجہ، کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد جانے کا ارادہ رکھتا ہے یا کسی اپنے کام کے لیے گھر سے نکلا ہے، جنگ کے لیے نہیں جا رہا، ہتھیار بھی نہیں ہے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کے لیے جا رہا ہے یا مسجد نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ، آگے سے اسے ایک شخص ملتا ہے۔ اور دوسرا جملہ جو اس راوی نے سوال میں استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے کوئی آگے سے ملتا ہے، یعنی پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا یا تیز چلتا ہوا شخص آیا اور اسے ملتا ہے آگے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فَيَضْرِبُهُ، وہ جو آنے والا ہے نا اس نکلنے والے شخص کو مارتا ہے، پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ، اور اس نے جو چادر وغیرہ پہنی ہوئی تھی نا وہ کپڑے اس سے چھین لیتا ہے۔ یعنی یہ گلی میں جو ہمارے ہاں ڈکیتی ہوتی ہے، کسی کا موبائل چھین کے جا رہے ہیں، کسی کے وہ خواتین کے جو ہیں، اس گلی میں پیچھے بہت دفعہ ہوا ہے کہ خواتین کے زیورات اتروا لیتے ہیں، آتے ہیں جوان پارٹی موٹر سائیکل پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے آنے کی نشانی یہ دیتے ہیں کہ وہ چھین کے چلے جاتے ہیں۔ بس اسی قسم کا واقعہ ہے۔ موٹر سائیکل تو زمانے میں تھا نہیں، وہ بیچارہ پیدل جا رہا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے کوئی شخص آیا اور اس نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر اس کے جو کپڑے تھے وہ لیے اور بھاگ گیا۔ اب اس کا وہ حکم پوچھ رہا ہے کہ مولا اس کا حکم کیا ہے، وہ جو کپڑے لے کے بھاگا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت نے پہلے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جو تمہارے پاس رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں، یعنی ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں جن سے یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے، انہوں نے اس سلسلہ میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی مولا انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ حاضی دغارۃ معلنہ، کہ یہ ایک علنی دھوکہ بازی ہے بس، یعنی چوری کا بھی نام اسے نہیں دیا، چوری کی بھی سزا ہے نا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ علنی دھوکہ بازی ہے اور دھوکہ بازی پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ ہو گیا، اب کس طرح انہوں نے بچا دیا اس بندے کو؟ جب معصوم نے سنا تو ارشاد فرمایا، سنے اور کان کھول کے سنے۔ قال، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تو محارب کسے کہتے ہیں؟ کہا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ، کہ محارب جو ہے نا وہ ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر شرک کرنے والے لوگ رہتے ہوں، مشرکوں کی بستی ہو تو وہاں محارب ہوتا ہے، مسلمانوں کی بستی میں دھوکے باز ہوتا ہے۔
کیا تحفظ دیا جا رہا تھا؟ حضرت نے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا، حضرت نے پہلے پوچھا فقال ایہما اعظم حرمتن، ذرا یہ بتاؤ کہ ایک ہے مشرکوں کے رہنے کا علاقہ، ایک ہے مسلمانوں کے رہنے کا علاقہ، ان میں سے بتاؤ کہ کون سا زیادہ احترام رکھتا ہے؟ مشرکوں کی بستی زیادہ احترام رکھتی ہے یا مسلمانوں کی بستی زیادہ احترام رکھتی ہے؟ سوال۔ حضرت نے پوچھا کہ ایما اعظم حرمتن دار الاسلام و دار الشرک، وہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اس کا زیادہ احترام ہے یا جہاں پر مشرک رہتے ہیں اس جگہ کا زیادہ احترام ہے؟ تو راوی کہنے لگا قال فقلت دار الاسلام، میں نے عرض کی مولا دار الاسلام کی زیادہ حرمت ہے، اس میں تو کوئی سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہؤلاء من اہل ہذہ الآیہ، جب مسلمانوں کی بستی کا احترام زیادہ ہے تو پھر اس پہ زور نہ لگائیں کہ یہ محارب کا حکم اس واقعے پہ صادق آئے گا جو مشرکوں کی بستی ہو، پھر دارالاسلام میں بھی جو کرے گا اس پر بھی یہی محارب والا حکم جاری ہوگا۔ اس ادنا سے مزاج کا دیکھا ہے، 5-10 ہزار کا فون آپ نے چھینا، اب میں انشاءاللہ بعد میں آقام میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ شہر بدر کرنا یہ نہیں ہے جیسے سیاسیوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، ٹی وی اور اخبار بھی پھر ان کو پہنچائے جاتے ہیں، پھر ان کا خانسامہ جاتا ہے 20 کھانے لے کے۔ شہر بدر جب کیا جائے گا شرعی حکم ہے، وہاں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا، یعنی اس کی جیب میں پیسے ہو تب بھی کوئی دکاندار اس کو کسی قسم کا سودا نہیں بیچ سکتا۔ یہ وہ بدری نہیں ہے کہ صرف جائے اور وہاں جو ہے وہ مفت میں جو چڑیا گھر دیکھ کے آ جائے، اس طرح اسے اذیت سے اس دنیا سے فارغ کیا جائے گا، رخصت کیا جائے گا، کوئی اس سے لین دین نہیں کر سکتا، کوئی دکاندار اس کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتا۔ یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص محارب ہے، آپ کے علاقے میں اسے ملک بدر کیا گیا ہے، لہذا کوئی مسلمان فرد اس سے لین دین نہیں کر سکتا۔ یہ اس مزاج کا نتیجہ ہے۔ جو جوان جو ہے وہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے میرا دماغ بڑا کام کرتا ہے، اتنے میں اتنا اپنا معاملہ خراب کر لیتے ہیں، یا تو مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اس مخالفت سے جب کٹے گا تو اس کے لیے زندگی کتنی اذیت ناک ہو جائے گی، اور یا اسے پھانسی دی جائے گی یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ یہ قرآن کریم نے اختیار دیا ہے امام وقت کو کہ وہ ان سزاؤں میں سے جو چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور مسلط کے تحت جو سزا اسے دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں مجھ سے رانا دعا ہے